حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا مثبت جواب دے دیا۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول آزاد ٹیکنوکریٹس کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ حماس کے اعلامیے میں 20 نکاتی منصوبے کے بیشتر نکات پر مذاکرات کا مطالبہ، کہا غزہ پلان کے کچھ حصوں سے اتفاق کیا ہے لیکن بیشتر نکات پر مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ امریکی صدر عرب اور اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ حماس کے بیان پر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا ہم دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، ہمارے الفاظ ٹھوس اور حتمی ہیں، یرغمالیوں کا گھر لوٹنے کا منتظر ہوں۔ صدر ٹرمپ نے قیام امن کے لیے قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن، مصر کی کاوشوں کو سراہا، کہا حماس کے ساتھ امن معاہدے میں مدد کرنے پر عرب ممالک کا شکر گزار ہوں۔ اسرائیل کی تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ٹرمپ پلان کے پہلے مرحلے پر فوری عمل درآمد کی تیاری۔ اسرائیلی حکومت نے فوج کو غزہ میں آپریشن کم کرنے کا حکم دے دیا۔ فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی کے بعد ہم جنگ بندی کے سب سے قریب ہیں۔ حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، امارات، ترکی، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر، کہا پاکستان بردار ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی حماس کے امن معاہدے پر رد عمل کو خوش آئند قرار دیا، کہا یہ رد عمل فوری جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی تکالیف کے خاتمے کا باعث بننا چاہیے۔ اسرائیل کو فوری طور پر اپنے حملے بند کرنے چاہیے۔ القدس شریف کو ریاست فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ ٹرمپ پلان کے جواب میں حماس کا بیان حوصلہ افزا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کہتے ہیں فریقین غزہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ قطر کا بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا غزہ جنگ کے خاتمے پر بات چیت کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ مصر نے کہا حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ ترک صدر نے بھی اقدام کو بڑی پیش رفت قرار دیا، اسرائیل سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا فوری جنگ بندی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کا موقع ہے۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے 4 اطالوی کارکنوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ چاروں اطالوی پارلیمنٹیرینز اٹلی پہنچ گئے۔ 450 سے زائد رضاکار اسرائیل کی حراست میں ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق، گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے بھی شامل۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی انتظامیہ کا کہنا ہے رضاکاروں نے احتجاجاً بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کی حراست میں موجود گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں نے انتہا پسند اسرائیلی وزیر کے سامنے فلسطین کے حق میں نعرے لگا دیے۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے قیدی بنائے گئے کارکنوں کو دہشت گرد اور قاتلوں کا حامی قرار دیا۔ زیر حراست کارکنوں نے فری فلسطین کے نعرے لگا کر اسرائیلی وزیر کو آئینہ دکھا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رابطہ، مشتاق احمد خان کی رہائی کی کوششوں پر بات چیت، غزہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بتایا سموتھ فلوٹیلا سے گرفتار پاکستانیوں کی واپسی کے لیے حکومت بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، دوست ممالک و عالمی تنظیموں سے رابطے میں ہیں، گرفتار پاکستانیوں کو بہت جلد بحفاظت وطن واپس لایا جائے گا۔
مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے. القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں. حافظ نعیم نے کہا پاکستان کو صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے پر قائم رہنا چاہیے. ارض مقدس پر ریاست صرف فلسطین ہے، باقی مقبوضہ علاقہ ہے. آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا. مہاجرین نشستوں پر منتخب اراکین کے فنڈز روک دیے گئے. مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ارکان وزارتوں سے بھی فارغ. مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا. 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد، ایک سرکاری نوکری دی جائے گی. زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا. عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مشکور ہیں. یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں. معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن قائم کمیٹی کی گئی ہے. لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی. راجہ پرویز اشرف نے کہا ہماری گفتگو مثبت رہی. کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے، ان کے تمام تر منصوبے ناکام ہوئے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے عوام کی آواز بلند کی. یہ فیصلہ کسی ایک فریق کی دوسرے پر فتح نہیں بلکہ یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی جیت ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں مذاکراتی وفد نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے. وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا اللہ کا شکر ہے معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا. دونوں اطراف سے جانی نقصان پر بہت افسوس ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں معاہدے کا خیر مقدم. مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کیا. معاہدے کو پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا. کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے. سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں. تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے. حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. گزارش ہے افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں. آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی ہے. مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے. سیلاب سے متاثرہ صوبوں نے آئی ایم ایف سے معاشی اہداف پر نظر ثانی کی درخواست کر دی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض کی تیسری قسط کے لیے مذاکرات. سیلاب سے نقصانات کی وجہ سے معاشی اہداف میں نظر ثانی پر آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ دی گئی. سیلاب کے باعث صوبائی بجٹ سرپلس حاصل نہیں ہو سکے گا. صوبوں کا نظر ثانی کا مطالبہ. ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف مشن سے صوبوں کے بجٹ سرپلس پر پالیسی سطح کے مذاکرات میں دوبارہ بات ہوگی. اتنا زیادہ ٹائم دیا ایک ایک کوشچن کو الیبوریٹیولی اور ڈیٹیل طریقے سے جو ہے آنسر کیا ہے. وی ریئلی ہوپ کہ اس طرح کے جو انٹریکٹیو سیشنز ہیں وہ کنٹینیو رہیں تاکہ جو ایک گیپ ہے بٹوین دا یوتھ اینڈ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز آف آور کنٹری اس گیپ کو وہ فل کر سکے اچھے طریقے سے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ. فیکلٹی ممبران اور طالبات نے استقبال کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو ہوئی. پاک فوج، تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد کو خوش آئند قرار دیا گیا. سیشن میں کنیٹ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا. طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا.
PIDCL के तहत रुके काम जल्द होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर से गुफ्तगू। वफाकी फंड से जारी तरक्याती कामों को रोकने पर वसीम अख्तर का इजहार तशवीश। गवर्नर सिंध ने सदर और वजीर आजम से बात करने की यकीन दहानी कराई। जल्द काम शुरू होगा। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का दूसरा मरहला जारी। महकमा दाखिला KP का कहना है दूसरे मरहले में अब तक 8,11,661 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। गुज़िश्ता रोज 1,061 अफगान बाशिंदे PORs और सिटीजन कार्ड होल्डर्स वतन वापस गए। महकमा दाखिला ने कहा अब तक 1,89,023 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स रज़ाकाराना तौर पर तुरखम के रास्ते वापस जा चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक का दौरा। तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की 4 माह में ब्लॉक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबा 13 साल इल्तबा का शिकार रहा। काम शुरू कर दिया गया है। हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत मैसर होगी। पार्लियामेंट लॉजेस का नया ब्लॉक 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। बाला इलाकों में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। मानसहरा के सियाहती मकामात पर बर्फबारी। बेसर, नूरी टॉप, बाबूसर टॉप और अतराफ में बर्फबारी। मकामी अफराद और सयाहों ने दिल फरेब मनाजिर से भरपूर लुत्फ उठाया। बाबूसर चिलास रोड आरजी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। समंदरी तूफान के बायस छठा अलर्ट जारी। बुहर अरब में तूफान शक्ति कराची से 360 किलोमीटर जनूब में मौजूद। सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज और कल गर्ज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान। हवा की रफ्तार 100 से 125 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ने का इम्कान। शिकारपुर में रात गए मिनी ट्रक खंबे से टकराकर सड़क किनारे सोए अफराद पर चढ़ गया। 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। मिनी ट्रक सखर से कश्मीर आ रहा था। रावलपिंडी में तेज रफ्तार डंपर की जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त शहजाद और खुर्रम हमीद के नाम से हुई। रहीम यार खान में मुबैना मुकाबला, 3 डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू करोड़ों रुपए मालियत की दवाओं से लदा ट्रक छीनने में मुलविस थे। डाकू नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ट्रक ले जा रहे थे। पुलिस से सामना होते ही डाकुओं ने फायरिंग की। पुलिस ने छीना गया ट्रक, डाकू की कार और असलहा तहवील में ले लिया। अमीर बलाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी बट दुबई से गिरफ्तार। जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। कराची जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में गोली लगने से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मतूफिया खातून फहमीदा की बेटी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। खातून वार्ड के बाहर चहलकदमी कर रही थी। अस्पताल के बाहर 2 मुलजिम एक दूसरे पर फायरिंग करते फरार हो रहे थे। इस दौरान खातून को गोली लगी। जिना अस्पताल के बाहर रजाक नामी शहरी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुआ। एक माह के दौरान सरकारी अस्पतालों में 8 हामला ख़वातीन की हलाकत के खिलाफ मराकश में एहतजाज। हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा। 7 रोज से जारी एहतजाज में 3 अफराद हलाक और 300 जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर तवज्जो नहीं दे रही। शटडाउन के बायस अमरीका में सरकारी उमूर बुरी तरह मुतासर। 40,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। हजारों सरकारी इदारे जुज़वी तौर पर बंद। ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेट्स रियासतों के 26 अरब डॉलर्स के फंड मुंजमद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। मरियम नवाज को 8 बड़े महकमों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया सैलाब के दौरान मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज किया गया। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली। मरियम नवाज की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसेस फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए।
ICC وومنز ورلڈ کپ کے 5ویں میچ میں آج سری لنکا اور آسٹریلیا کا کولمبو میں مقابلہ ہوگا. سری لنکن ٹیم کو پہلے میچ میں بھارت سے شکست ہوئی، جبکہ آسٹریلیا نے اپنے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ کو زیر کیا. گزشتہ روز کے میچ میں انگلینڈ نے یک طرفہ مقابلے میں جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. ایک اور اتوار، ایک اور پاک بھارت ٹاکرا. کولمبو میں سجے گا میدان. ایشیا کپ کے بعد روایتی حریف ویمنز ورلڈ کپ میں کل دوپہر 2:30 بجے آمنے سامنے آئیں گی. رپورٹس کے مطابق بھارتی ویمنز ٹیم بھی وہی رویہ اپنائے گی، ہاتھ نہیں ملائے گی. کرکٹ میں پھر سیاست لائی جائے گی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان. رنجن مدوگلے میچ ریفری مقرر. راڈ ٹکر اور کرسٹوفر براؤن شرف الدولہ ٹیسٹ سیریز میں آن فیلڈ امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے. T20 سیریز میں آصف یعقوب، راشد ریاض اور فیصل خان آفریدی آن فیلڈ امپائرز ہوں گے. ون ڈے سیریز کے لیے شرف الدولہ، آصف یعقوب، ایلیکس وارف، احسن رضا، فیصل خان آفریدی آن فیلڈ امپائرز مقرر. سیریز کا آغاز 12 اکتوبر سے ہوگا. پاکستانی ٹیم آج آرام کرے گی. تمام عمر عجب وزاداریوں میں کٹی، اسے عزیز رکھا جو ہمارا تھا بھی نہیں. اور ہمیں سے مہکا ہے آصف میاں ریاض سخن، دیار غیر میں ہم یہ زباں سمجھتے ہیں. وہ اب کسی بھی وسیلے سے ہم کو مل جائے، سو ہم نے اپنے ارادے دعا سے باندھ لیے. گورنر ہاؤس کراچی میں ساکنان شہر قائد کے تحت مشاعرہ. حاضرین نے شعراء کو خوب داد دی. خوبصورت شام امریکہ سے آئے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کے نام تھی. شہری مجموعے بیاض سخن کی رہنمائی کی گئی. دیار غیر کے تجربات بیان کیے اور ہیوسٹن میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جناح لائبریری کے قیام سے آگاہ کیا. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سیاسی و سماجی خدمات کو سراہا. تقریب کے اختتام پر یادگاری شیلڈ دی اور شال اور جناح کیپ پہنائی. اور معروف پلے بیک سنگر مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے. 3 اشروں پر محیط کیریئر میں مسعود رانا نے 500 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں آواز کا جادو جگایا. مسعود رانا نے لالی ووڈ فلموں میں بطور اداکار بھی کام کیا. فنی خدمات کے اعتراف میں مسعود رانا کو نگار ایوارڈ سے نوازا گیا.